السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تمجید، بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار درود و سلام ہوں سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی روشنی عطا فرمائی. بے شمار رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، محدثین کرام کی ذات بابرکات پہ. حضرات محترم معزز سامعات، ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. یہ ماہ مبارک اپنے اندر بے شمار خصوصیات اور فضیلتوں کو رکھتا ہے. ذوالحجہ کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینوں میں سے اس کو رکھا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. یہ مہینوں کی جو گنتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر 12 مہینے مقرر کر دیا، اور اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. حرمت والے مہینوں کا ادب اور احترام دین ابراہیمی سے لے کر امت کے اوپر فرض قرار دیا گیا تھا کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، حتیٰ کہ دین اسلام سے قبل ہی حرمت والے مہینوں کو اتنا محترم سمجھا جاتا تھا کہ اگر
کسی نے اپنے باپ کے قاتل کا بدلہ بھی لینا ہوتا تو وہ اس حرمت والے مہینے کا احترام کرتا تھا اور اس میں لڑائی اور جھگڑے سے پرہیز کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مہینوں کا حساب انسانوں کے اندر دو طریقوں سے رکھا ہے۔ ایک شمسی کیلنڈر کہلاتا ہے، ایک قمری کیلنڈر کہلاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جتنی بھی عبادات ہیں ان کو چاند کے حساب سے مقرر کیا ہے، کیونکہ چاند کے حساب سے جو مہینہ ہے وہ 29 یا 30 دن کا ہوگا، نہ اس سے ایک دن کم ہو سکتا ہے نہ اس سے ایک دن زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کی حکمت مفسرین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ جہاں پر یہود و نصارہ کی طرح مشرکین مکہ بھی اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرنے سے ہیلہ بازی کرتے تھے، وہاں پر یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ عبادت کبھی سال میں ایک دن مقرر ہو، ہم صرف ایک اس دن عبادت کے لیے نکلیں، باقی پورا سال ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ابراہیمی میں اس چیز کو مقرر کر دیا کہ عبادت چاند کے حساب سے ہوگی۔ اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ جیسے حج کا موسم آتا ہے، وہ اگر ایک ہی دن مقرر ہوتا، شمسی سال کے ساتھ مقرر ہوتا، تو اگر ایک سال حج گرمیوں میں آتا تو ہر سال حج گرمیوں میں ہی ہمیں دیکھنا پڑتا۔ رمضان کے روزے اگر سردیوں میں آتے تو ہر سال ہمیں سردیوں میں رکھنا پڑتے۔ اللہ نے اپنی تمام عبادتوں کو چاند کے ساتھ جوڑا ہے کہ انسان کے لیے سہولت رہے کہ اگر وہ ایک سال گرمی برداشت کرتا ہے تو اگلے سال اس کے لیے موسم اچھا ہو۔ یہ چیز ان لوگوں کو برداشت نہیں تھی، تو وہ کبھی اپنا سال 12 ماہ کا کر لیتے، کبھی 13 اور 14 ماہ کا کر لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن مجید میں ذکر کر کے وہی جو دین ابراہیمی میں اس کو نازل کیا تھا، مقرر کیا تھا، دوبارہ بتلا دیا کہ سال 12 مہینے کا ہے، نہ اس سے کم ہے اور نہ اس سے زیادہ، اور یہ اللہ نے تب سے مقرر کیا ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو فضیلت بخشی ہے۔ ان میں سے ذو الحجہ کا مہینہ بہت فضیلت والا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بڑی بڑی عبادتوں کو جمع کر دیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کے بعد کچھ دنوں کو فضیلت بخشی ہے۔ اس میں سے یہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ، پہلے 9 دن، یہ اتنی فضیلت والے دن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر وہ تمام عبادتیں جمع کر دی ہیں کہ سلف صالحین 3 عشروں کو بہت فضیلت والا سمجھتے تھے۔ ایک رمضان کا آخری عشرہ، ایک ذو الحجہ کا پہلا عشرہ، اور ایک محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ وہ ان 3 عشروں کو اتنی فضیلت دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو قرآن میں اس انداز سے بیان کیا ہے۔ 30واں پارہ سورۃ الفجر،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، اللہ نے فجر کی قسم اٹھائی ہے اور فرمایا ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن لیے ہیں، اور یہ اتنے فضیلت والے دن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ان کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ اگر اپنی بات قسم کے بغیر بھی بیان کرے تو وہ بات اتنی اعلیٰ و عرفہ اور قدر کے لائق ہوتی ہے، لیکن اس بات کی اہمیت کا کیا کہنا کہ جس بات کو اللہ تبارک و تعالی قسم کے ذات ذکر فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی وہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن اس نے ہمیں اپنے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھائی گویا اس نے شرک کیا۔ اللہ کی ذات جس چیز کی قسم اٹھائے اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ولیال عشر سے مراد یہ وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں جن سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی فضیلت اس قدر بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے جتنے دن ہیں ان سب دنوں سے زیادہ افضل یہ ایام ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام من الدنیا، دنیا کے افضل ترین ایام ایام العشر ہیں، یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان کی فضیلت اس قدر ہے کہ اس کی ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا جو عمل ہے وہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے انسان رمضان کے اندر عمل کر رہا ہے۔ اب یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اللہ نے ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں حج کو بھی رکھ دیا، یوم عرفہ کو بھی رکھ دیا، صدقات و خیرات کو بھی رکھ دیا، نمازوں کو بھی رکھ دیا، اور دوسری جانب اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو رکھ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں، اسی طریقے سے اس ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے دن افضل ہیں۔ اگر کسی سے اس آخری عشرے میں کوئی کمی کوتاہی ہو چکی ہے، عبادت اس طریقے سے نہیں ہو سکی، تو اس کے لیے یہ 10 دن جو ہیں اس میں وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اور ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کے ہاں اتنے محبوب ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں کیا ہوا عمل اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو بہت پسند اور محبوب ہے۔ صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، لیکن وہ جہاد فی سبیل اللہ کہ جس میں لڑنے والا اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، اپنا مال جان قربان کر دیتا ہے، وہ شخص اور ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ وہ جہاد کہ جس کی اتنی فضیلت ہے کہ صرف جہاد کے اندر پہرا دینے والی اس آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا محبوب سمجھتے ہیں۔ اللہ کو دنیا میں 2 آنکھیں بہت پسند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ جو صرف جہاد کے راستے میں
جہاد کرنے والوں کی پہرہ داری کے لیے جاگتی ہے، وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور دوسری وہ آنکھ اللہ کو بہت محبوب ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک آنسو نکلتا ہے، اس جہاد سے بھی افضل اگر کوئی عمل ہے یا اس کے برابر کوئی عمل ہے تو ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل ہے کہ وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، حدیث کے مطابق وہ شخص ایسے ہے کہ جیسے رمضان کے روزے رکھنے والا اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، وہ جس وقت تک اپنے گھر سے نکلتا ہے، راہ جہاد میں رہتا ہے، واپس گھر آنے تک وہ اس روزے دار کی طرح ہے جو قیام کرتا ہے۔ اتنی فضیلت والا عمل اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ انتہائی قیمتی ایام وہ ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر وہ تمام اعمال رکھ دیے ہیں جن سے ہم اس وقت غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انہی 9 دنوں کے اندر عرفہ کا دن بھی رکھا ہے، اور عرفہ کا دن اتنا فضیلت والا دن ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ عبدا من نار من یوم عرفہ، کہ سال کے 353 دن ہوں، سال کے 354 دن ہوں، سال کے 365 دن ہوں، اگر ان سب میں سے اللہ جس دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے تو وہ عرفے کا دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اتنی فضیلت والا دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 9 دنوں میں رکھا ہے۔ یہ ان ایام کی فضیلت ہے، ان میں اعمال کی قبولیت کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمام بڑی بڑی عبادتیں جو ہیں وہ ان 10 دنوں کے اندر رکھ دی ہیں۔ اور عرفہ کا روزہ رکھنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کے معاف کر دیتے ہیں۔ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اتنے فضیلت والے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں رکھ دیے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت اس طریقے سے بھی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے نزدیک فضیلت ترین افضل ترین دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ قربانی کہ وہ جس دن لاکھوں کروڑوں انسان جو ہیں اپنے مال سے خرید کے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اور یہ اتنی فضیلت والی جو عبادت ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں رکھ دی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے حوالے سے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ اس قربانی کو ہم نے سابقہ تمام امتوں کے لیے فرض قرار دیا تھا۔ اس قربانی کو ہم نے تمام امتوں کے اوپر فرض قرار دیا تھا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رُزِقْتُمْ، کہ تاکہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ اور اس حوالے سے تفسیر ثنائی مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں میں قربانی کو فرض قرار دیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے صرف دین اسلام میں قربانی نہیں رکھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ تمام امتوں کے اوپر قربانی کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کی دلیل ہمیں آج کے دور کی عیسائیت سے بھی ملتی ہے، انجیل اور زبور سے بھی ملتی ہے، اور اسی طریقے سے تورات کی کتاب جو ہے سفر خروج، اس کو بھی اگر انسان پڑھے تو اس میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی قربانی کو فرض قرار دیا ہے۔ اور وہ لوگ آج جو سب سے زیادہ بتوں کے نام پہ جانوروں کو قربان کرتے ہیں، ان کی بھی مذہبی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قربانی کو جو ہے وہ فرض قرار دیا ہے۔ ہندو کی کتابوں میں قربانی کے بارے میں ذکر ہے، اور اتنی فضیلت والا عمل
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں رکھا ہے۔ اور یہ قربانی کوئی صرف جانور کے گلے پہ چھری چلانے کے عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام عبادات کا اظہار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے سے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام شریعتوں میں قربانی کو لازمی قرار دیا تھا، اس میں کوئی قید نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کتنے فوائد رکھے ہیں، کتنے اسباق رکھے ہیں اور کتنے منافع رکھے ہیں۔ یہ انسان جب کوئی اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے، اپنے مال سے جانور خرید کے قربان کرتا ہے، تو وہ اللہ کی توحید کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی توحید کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ مشرکین مکہ اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پہ قربان کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی صراحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، کہ یہ جو تم نے جو جانور اپنے بتوں کے نام پہ قربان کرنے کے لیے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے مقرر نہیں کیے، یہ تمہارے خود کے مقرر کردہ ہیں۔ وہ اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پہ قربان کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے جانوروں کو وسیلہ کے نام سے رکھا ہوا تھا، صائبہ کے نام سے رکھا ہوا تھا، وہ اپنے جانوروں کو آزاد چھوڑ دیتے تھے اور ان کو جو ہے بالکل بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں اس کے بدلے میں قربانی کو لازمی قرار دیا کہ اگر جانور قربان کرنا ہے تو صرف اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے۔ اور اس افضل ترین عبادت میں یہ حکمت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کا ذریعہ معاش جوڑا ہوا ہے۔ جو جانور پالتے ہیں، جانور کے لیے چارہ تیار کرتے ہیں، اس کو منڈی میں فروخت کرتے ہیں، کئی لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ رزق جوڑا ہوا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے اوپر عمل کرنے کا اظہار بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی جو شرائط بتائی ہیں، جب ایک مومن مسلمان ان شرائط کے اوپر عمل کرتا ہے تو گویا بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی شرائط بتلائی ہیں کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، اس کا لنگڑا پن ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے اس کو قربان کرنا ہے، اس کا مقررہ وقت بتایا ہے، عید کی نماز پڑھ کے قربان کرنا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے قربان کرنا ہے۔ اگر کوئی ان تمام شرائط کے اوپر عمل کر کے اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے قربانی کرتا ہے تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ ان تمام جو ہے ان لوگوں کو جواب ہے جو کہ آج کہتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے پیسے کے ضیاع کا نام ہے۔ وہ لوگ اپنے لیے جتنی بھی آسائشات خریدتے ہیں، اپنے لیے جو سہولتیں خریدتے ہیں، تب ان کو یہ بات یاد نہیں آتی۔ آج یہ بات معاشرے میں عام ہے، اگر کوئی قربانی کا جانور خریدتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے بدلے میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دی جاتی تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ لیکن ان لوگوں کو اپنے لیے معاملات کرتے ہوئے، اپنے لیے پیسہ خرچ کرتے ہوئے یہ باتیں یاد نہیں آتی۔ جب وہ اپنے بے شمار معاملات میں بے جا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنے شادی بیاہ کی تقریبات میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، تب ان کو یہ باتیں یاد نہیں آتی۔ یہ باتیں ان کو تب یاد آتی ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ مال لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ قربانی اتنا افضل ترین عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ان 10 دنوں میں بیان کیا ہے جو کہ سال کے افضل ترین دن ہیں اور یہ دنیا کے افضل ترین دن ہیں۔ حضرت امام حجر بن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنی تمام بڑی بڑی باتوں کو جمع کر دیا ہے۔ حج جو سال کے باقی کسی دن بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں رکھ دیا ہے۔ روزہ حالانکہ رمضان میں بھی رکھا جا سکتا ہے، صدقہ اس کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے تمام ان چیزوں کو رکھ دیا ہے۔ ان 10 دنوں کی عظمت کا پہلو ایک یہ بھی ہے، ہم نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلایا تھا،
مفسرین یہ کہتے ہیں، حدیث یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ذوالقعدہ کے مہینے میں اپنے پاس بلایا۔ جب 30 دن پورے ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو 10 دن کا اضافہ کیا وہ یہی 10 دن تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے 10 راتوں کا مزید اضافہ کیا۔ وہ 10 جو دن تھے، مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ وہ 10 دن یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن تھے، اور ان دنوں میں کیا گیا عمل جو ہے وہ باقی تمام سال کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کو اگر جمع کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظم عند اللہ، ازکا عند اللہ، احب الی اللہ، اللہ کے نبی نے یہ تمام الفاظ بولے ہیں کہ اللہ کے نزدیک عظیم ترین دن ہیں، اللہ کے نزدیک محبوب ترین دن ہیں، اور اللہ کے نزدیک پیارے ترین دن یہ ہیں۔ ان دنوں کے اندر ہمیں باقی مصروفیات میں سے اللہ کے حضور بھی ہمیں اپنا ٹائم نکالنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اتنے فضیلت والے دن ہمیں دیے ہیں تو ان دنوں میں ہمیں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، باجماعت نماز کا جو ہے پابندی کرنی چاہیے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پہلے 9 دن جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہر سال جہاں ہر ہفتے سمار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، وہیں اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عمل ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن روزے رکھا کرتے تھے، اور اس میں یوم عرفہ کا روزہ اتنا افضل ترین ہے، وہ صرف حاجیوں کے لیے مقرر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ۔ تو اتنے فضیلت والے دنوں کو یوں ہی نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان دنوں کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ان دنوں میں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ وہ تکبیرات ہیں کہ ان کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں میں بازاروں کو نکل جایا کرتے تھے اور تکبیرات کہا کرتے تھے، اور ان کو دیکھ کے لوگ بھی تکبیرات کہتے تھے۔ تو آج ہمیں عمل کی ضرورت ہے کہ اگر ہم سے ان دنوں میں یعنی 2 مہینے پہلے رمضان میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو ان دنوں کی فضیلتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ کے حضور وہ تمام کام کرنے چاہیے جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين،
اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البعث رب الناس، اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا يوم عرفة، اللهم بلغنا يوم عرفة، اللهم بلغنا يوم عرفة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.